ایک تو جو سپریم لیڈر ہیں مجتبیٰ خامنائی صاحب، ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے انہوں نے بڑی دو ٹوک بات کر دی آبنائے ہرمز کو لے کر بھی، ایران کے عوام کو لے کر بھی، اور پھر جنگ کہاں تک جاری رکھنی ہے، ان کا کانسیپٹ جنگ کا کیا ہے اس وقت، کس طرح وہ چلا رہے ہیں ساری چیزیں۔ میں پہلے یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ چونکہ ٹریک کر رہے ہیں لمحہ بلمحہ چیزوں کو، آپ کے نزدیک حالات اس وقت کتنے سنگین ہیں دونوں صورتوں میں، یہ گائیڈ کیجئے پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہباز صاحب تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می جی۔ دیکھیں جو سپریم لیڈر کا جو میسج ہے دیٹ از کلیئر میسج آف ڈیفائنس اینڈ کلیئر میسج آف ریزسٹنس، اور دو چیزیں اہم رول ادا کر رہی ہیں ان کے اس پوری اسٹریٹجی کے اندر۔ ایک ایران کے 93 ملین لوگ، اور دوسرا ان کی جو جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے خاص طور پہ آبنائے ہرمز کے کانٹیکسٹ میں، انہوں نے اس کو بہت اسٹریٹجیکلی اچھے طریقے سے یوز کیا۔ اب اس کے نقصان یا جو دنیا کو یا اکانومیز کو ہو رہا ہے اس میں جائے بغیر انہوں نے اپنی اسٹریٹجی میں انگلف کیا ہے اکانومیز کو بھی۔ تو وہ کہتے ہیں نا جب ونس گن اسپیک تو اکانومی بلیڈس، تو انہوں نے اس کو ایک فرنٹ لائن کے طور پہ اکانومی کو بھی شامل کیا، اس لیے وہ گلف کنٹریز کو بھی وہاں پہ ٹارگٹ کر رہے ہیں بائی ٹارگٹنگ امریکن ایسٹس آن دوز سوائلز۔ اچھا، اب ویسٹ کو بھی انہوں نے انوالو کیا، تو انہوں نے یہ ایک اسٹریٹجی اپنائی ہے کہ اس جنگ کا دائرہ کار جتنا بڑھایا جائے اور وار آف ایٹریشن میں اس کو تبدیل کیا جائے کہ پرولونگ فار اے لانگ پیریڈ اس کو لے کے جایا جائے اور پھر شکست دینے کی کوشش کی جائے یا اس میں سے نکلا جائے۔ اور ایران کے اوپر ہی ختم کرتے ہوئے میں کہوں گا کہ میرے نزدیک ان کی وکٹری اگر وہ اپنی سوورینٹی کو بچا لیتے ہیں اور اپنی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو بچا لیتے ہیں، اور جو لوگ سڑکوں پر تھے جو کچھ عرصہ ناراض بھی تھے، وہ ایز فار ایز جہاں تک وار از کنسرن اس میں وہ جڑ گئے۔ اس لیے میں 93 ملین لوگوں کو سینٹر آف گریوٹی کہہ رہا ہوں اس وار کا، جو جڑے اپنے سسٹم کے ساتھ کہ اس وار کو تو ختم کرو، اس کے بعد پھر دیکھا جائے گا جو ہمارے سوشو اکنامک پرابلمز ہیں یا جو انٹرنل پرابلمز ہیں۔ اور آف کورس ایران جو ہے اس وار کے بعد ایک بہت بڑا آپریشن کرے گا انٹرنل، اپنی خامیوں کوتاہیوں کو، کیونکہ انٹیلیجنس کے فیلیئرز ہیں، ایئر ڈیفنس کے فیلیئرز ہیں۔ یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ایران بہت ہی آؤٹ اسٹینڈنگ ان آل ڈومین، سوائے اگر میزائل کے، اور ان دو چیزوں کو جس طریقے سے انہوں نے یوز کیا ہے ان کے پاس بہت ویکنیسز حد سے زیادہ ہے۔ اور پھر نیا جو مڈل ایسٹ ہوگا، آن دا ادر ہینڈ امریکنز اور اسرائیل جو سائڈ ہے اس کے اوپر جو لیک آف کلیئرٹی اباؤٹ دا پولیٹیکل آبجیکٹیوز آف ٹرمپ ہے اس نے کنفیوز کر دیا نہ صرف ملٹری کو بلکہ پورے پارٹیسپینٹس آف دا وار فرام دا ادر سائڈ۔ اسرائیل نے بڑا سمارٹلی انٹینگل کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اور خود لیبنان کا محاذ کھول دیا۔ تو یہ جو ایکسپینشنسٹ اس کی جو پالیسیز ہیں وہ بار بار اس جو وار کو اسی طرف لے جانا چاہتی ہے جہاں پہ ہم گریٹر اسرائیل کے قدموں پہ چلتے ہوئے ہم اس وار کو دیکھتے ہیں۔ اور لیک آف پولیٹیکل کلیئرٹی جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کبھی آپ کو پتہ ہے نیوکلیئر سے شروع ہوئے، میزائل سے ہوتے ہوئے رجیم چینج، رجیم کولیپس، ہیلپ از کمنگ، ہیلپ ہیز ریچڈ، they were expecting کہ ایران کے اندر ایک آگ لگ جائے گی، لوگ کھڑے ہو جائیں گے جس طرح عراق میں ہوا، کیونکہ عراق میں ڈکٹیٹر تھا، وہاں کی انوائرمنٹ ڈیفرنٹ تھی، لیبنان میں ڈکٹیٹرشپ تھی، انوائرمنٹ ڈیفرنٹ تھی، افغانستان کی انوائرمنٹ ڈیفرنٹ تھی، آپ کو اندر سے لوگ ملے، یہاں اندر سے لوگ مل نہیں رہے، کردش بیک فٹ پہ چلے گئے، اندر سے لوگوں نے ریوولٹ کیا نہیں، آئی آر جی اور ملٹری نے ریوولٹ کیا نہیں، تو وہ انوائرمنٹ ہی نہیں مل سکی جس میں وہ اپنے آبجیکٹیوز کو پرسو کرتے۔ تو انہوں نے کہا کہ بہت ساری ونڈوز آف ایگزٹ بول کے رکھ لیں، کبھی اپنے مشیروں پہ غصہ کر لیں، کبھی کہہ کہ اسرائیل نے انوالو کر لیا، کبھی کہ جی ہم نے اچیو کر لیا ہے، تو نوشن آف وکٹری تو کہیں سے بھی وہ لکھ لیں گے۔ بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ جتنا جلدی اس وار کو رک سکتی ہے روکا جائے، ورنہ یہ اور زیادہ پھیلتے پھیلتے اور زیادہ کنفیوژن پیدا کرے گی۔ اور ایک چیز آخری میں شہباز صاحب کہنا چاہوں گا، وار شروع کرنا، وار کے اپنے رنگ ہوتے ہیں جی، یہ رنگ بدلتے ہوئے دیر نہیں لگاتی، بڑی سی بڑی طاقت کبھی میٹ پہ نظر آتی ہے اور کبھی اوپر نظر آتی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کانسیکوینسز آف وار ہیں وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتے، چاہے ایران ہو چاہے امریکہ ہو۔ تو دیٹس وائی ایم سیئنگ کہ ایز ارلی ایز پاسبل اس کو جتنے جلدی روکا جائے، اور اسی کانٹیکسٹ میں پروبیبلی پاکستان اپنی ایفرٹس لے کر آگے بڑھ رہا ہے۔ ٹھیک جنرل صاحب، جو مجتبیٰ خامنائی صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے جو اس میں سب سے امپورٹنٹ بات ہے، وہ فرماتے ہیں کہ 15 ممالک کے ساتھ ان کی سرحدیں ملتی ہیں اور بڑے گرم جوشی والے ان کے تعلقات ہیں، اور ہم صرف انہی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا جو دشمن کے زیر استعمال آئے، اور آئندہ بھی ہم یہی طریقہ کار جاری رکھیں گے۔ ممالک کو چاہیے کہ وہ ہمارے وطن عزیز پر حملہ کرنے والوں اور ہمارے عوام کے قاتلوں کے بارے میں اپنا واضح موقف بیان کریں۔
اب مجھے سر یہ سمجھنا ہے آپ سے کہ انہوں نے تو ساری کی ساری بات کر دی ان عرب ممالک کو کہ جو اڈے دیتے ہیں امریکہ کو، تو یہ آنے والے دنوں میں آپ کوئی ایسی رفٹ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں عرب ممالک بھی ریٹیلیٹ کر کے واپس ایران پر اٹیک کی طرف جاتے ہیں، یا وہ ایران کی اس بات کو آپ کو مانتے دکھائی دیتے ہیں کسی سٹیج پہ کہ وہ امریکہ سے کہیں کہ بھئی آپ نے تو ہمارے دبئی کا جو حشر اس وقت ہوا ہے، کتنا پینک ہے سر وہاں، کیا مسائل ہیں، بزنس ہب تھے وہ سارے ایریاز، تو وہ سارے کہیں جی وڈرا کیجئے ان چیزوں کو تاکہ یہاں امن رہ سکے. تو یہ دونوں صورتوں میں آپ گائیڈ کیجئے پلیز. دیکھیے شہباز صاحب، کوئی بھی فار دیٹ میٹر ملک ہو، چاہے آپ کا بہت ہی دوست ملک ہو، جب آپ اس کی ایون ایشوز بھی ہیں، لیٹ سے کہ آپ یہ چاہتے ہیں، ایران چاہتا ہے کہ یہ اپنے اڈے وہاں سے ختم کرے، تو آپ پہلے ڈپلومیٹک پولیٹیکل ایفرٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، ایران نے پہلے اناؤنس کیا تھا کہ جی ہم ان اڈوں کو نشانہ بنائیں گے، لیکن آپ ایک ڈپلومیسی کو چانس ضرور دیتے ہیں. تو یہاں پر تو اسٹریٹجی کے طور پر انوالومنٹ کی گئی، اور انفارچونیٹلی جو عرب ورلڈ ہے، جو ریئلٹی آن گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ دے آر ناٹ بائنگ دس آئیڈیا آف ایران کہ جی میں تو صرف ان کو، وہ کہتے ہیں جب ہماری سوورینٹی بریچ ہوئی، آپ کو یاد ہوگا سر کہ اسرائیل نے سوورینٹی بریچ کی تھی قطر کی پچھلی جون کی جو وار تھی، جی 12 ڈیز وار کے اندر، اور ایران کو وہ ٹارگٹ، تو دیٹ واز آلسو ناٹ ٹیکن ویل، اور اس نے پھر کنسرنز کریٹ کیے. ابھی دونوں چیزیں ہو رہی ہیں میری نظر میں شہباز صاحب. ایک تو یہ ایران کے ساتھ میں نہیں دیکھ رہا کہ وہ ان کے اس آئیڈیا کو بائی کر رہے ہیں، اور چونکہ وہاں پہ ایک پاسٹ میں ایک ہسٹری بھی رہی ہے، وی آل نو دیٹ ہسٹری، اور اس میں کافی چیزیں بہتر ہو رہی تھی. لیکن انفارچونیٹلی اسرائیل اور امریکہ نے ابھی یہ ان پہ ڈالیں گے پریشر کہ دیکھیں جی آپ سے تو وہاں پہ آپ کے لوگوں کو مارا گیا، اٹیک کیا گیا، تو ہم تو کہتے تھے کہ یہ آپ کے لیے بھی اتنے تھریٹ ہیں. گو کہ وہ کہتے ہیں جی تو امییننٹ تھریٹ ہمارے امریکہ کے لیے، جو فالس ثابت ہو رہی ہے بار بار، لیکن وہ اسی تھریٹ پہ ڈراتے رہے اور بتاتے رہے، اور پھر اسی سیکیورٹی آرکیٹیکچر کے ساتھ یہ عرب ورلڈ رہا جو ویسٹ اور امریکہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا. وہ بھی کنٹینیو کرے گا، اتنے جلدی نکلیں گے نہیں. ان کا کلچر، ایک جو اسٹریٹجک کلچر ہے، ڈیفینسو اسٹریٹجک کلچر، وہ کمفرٹ لیول ہی ان کا ویسٹ اور امریکہ کے ساتھ ہے. اٹ ول ٹیک لٹل ٹائم کہ اپنی اسٹریٹجک اٹانومی کریں، چائنا پیوٹنگ کریں، اور ممالک کی طرف دیکھیں. پاکستان اور سعودی عرب کا کانٹیکٹ ذرا ڈفرنٹ اس لیے تھا کہ یہ بڑی پرانی ہماری پارٹنرشپ چل رہی تھی، اس کو فارملائز کیا گیا ہے. یہ جو ابھی جو بھی چیزیں، دس از ناٹ اے نیو فینومینا، یہ بڑا پرانا چل رہا تھا. ہم خود وہاں پہ ڈپلوائر ہیں، ہم نے دیکھی ہیں چیزیں، اور سارا ٹریننگ وغیرہ اور بہت ساری چیزیں ہو رہی تھی. لیکن قطر جیسے ممالک عرب ورلڈ میں یہ آ رہا تھا کہ جی ہم پاکستان جیسے ملک کے ساتھ جڑیں تاکہ ہماری ایشورڈ سپورٹ ہمیں ملے. ابھی بھی تو ان کو ڈیفینس تو وہ امریکنز بھی صحیح نہیں کر سکے، اور امریکنز ہیو نتھنگ ٹو لوز ان کی سرزمین کے اوپر. لیکن اگر وہ ایکشن لیں گے بھی امریکنز کے خلاف، یا ان کو یہاں سے نکال لیں گے بھی، تو اٹ ول ٹیک لٹل ٹائم. وہ اس کو کیلیبریٹ کر کے سلولی اینڈ گریجویٹ ڈپلومیٹک اسمارٹ ڈپلومیسی کے ساتھ اس کو ختم کرنے کی کوشش. ایک دم آرڈر نہیں دے سکتے کہ آپ آج نکل جائے. امریکن ود پریزیڈنٹ ٹرمپ کی انپریڈکٹیبلٹی از آلویز دیئر. اور یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نہیں، آپ اگر آپ ویتنام وار آپ کو یاد ہو تو پریزیڈنٹ جی جانسن نے بھی کہا تھا کہ وی ول ٹرن یو ٹو دی اسٹون ایج. یہ اسٹون ایج پھر ہم نے افغانستان کے کانٹیکسٹ میں بھی باتیں سنی. تو یہ ان کا ایک وہ دھمکانے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. یہ فرینڈ کو ابھی دیکھیں نا، یونائٹڈ کنگڈم جو ہے وہ وہاں کی ایئر فیلڈ یوز کر رہے ہیں، لیکن پرائم منسٹر سٹریمر کو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہہ دیا کہ میں یاد رکھوں گا تمہاری یہ جو بے وفائی تم نے ہمارے ساتھ کی ہے، اینڈ وہ ویٹ کرنا اس وقت کا. تو وہ اس کو اسٹک اینڈ کیرٹ دونوں کو دکھاتے رہتے ہیں.